بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عالف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسرائیل نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یرغمال عالم کی رہائی کے باوجود 620 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد غزہ جنگ بندی معاہدہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد جنگ بندی پر بات چیت روکنے کا اعلان کیا ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹینک گزشتہ روز کئی دہائیوں میں پہلی بار مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں واقع فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی ٹینکوں کا دھاوا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے 3 ٹینکوں نے دیگر فوجی گاڑیوں کے ساتھ اتوار کی رات جنین کیمپ پر اچانک دھاوا بول دیا۔ سن 2002 کے بعد اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جب اسرائیلی فوج نے آپریشن ڈیفنس شیلڈ کے نام سے اس علاقے پر جارحیت کی تھی۔ اناتولی نے اپنی رپورٹ کے مشاہدات کی بنیاد پر مزید کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے 3 ٹینک فوجی گاڑیاں جنین کیمپ میں داخل ہو گئے ہیں۔ مقامی میڈیا نے ایسی ویڈیوز جاری کی جن میں فلسطینی بچوں کو ٹینکوں پر پتھر پھینکتے دیکھا گیا ہے۔ حزب اللہ کے گرد گھیرا تنگ، مالی امداد کے زمینی اور فضائی دروازے بند۔ گزشتہ برس دسمبر میں لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے اعلان کیا تھا کہ تنظیم اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران میں نقصان اٹھانے والے ہر گھرانے کو 12 سے 14,000 ڈالر ادا کرے گی، جو اپنا گھر چھوڑنے اور کرائے کی ادائیگی پر مجبور ہوگا۔ یہاں تک کہ تنظیم متاثرہ فرنیچر اور گھریلو سامان بھی تبدیل کرے گی۔ تاہم رواں ماہ فروری کے اوائل میں حزب اللہ کے مالی ونگ قرض حسنہ فاؤنڈیشن نے 5 روز کے لیے زر تلافی کی ادائیگی کا سلسلہ روک دیا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اسے فنی مشکلات کا سامنا ہے۔ جنگ کے دوران جنوبی لبنان اور البقاع سے فرار ہونے والے لاکھوں لبنانی اپنے منہدم گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگوں کو کوئی امداد نہیں ملی۔ سعودی عرب کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں ہم آہنگی پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں ہم آہنگی کی اہمیت کو باور کروایا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بحران کے دوران میں تعاون کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو بھرپور بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کا تختہ الٹنے والی طلبہ تنظیم کا سیاسی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش میں احتجاجی تحریک میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کا تختہ الٹنے میں پیش رہنے والی بنگلہ دیشی طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ اگینسٹ ڈسکریمنیشن نے نئی سیاسی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے قیام کا باضابطہ اعلان رواں ہفتے میں کیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ اگینسٹ ڈسکریمنیشن نامی طلبہ تنظیم نے ابتدا میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک تحریک شروع کی تھی، لیکن جلد ہی یہ ایک وسیع تر عوامی تحریک میں بدل گئی اور اسی ملک گیر خونی احتجاج کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کو اگست 2024 میں اقتدار چھوڑ کر انڈیا فرار ہونا پڑا۔ سعودی عرب نے ہنگامی طبی امداد کے مزید قافلے غزہ روانہ کر دیے۔ سعودی عرب کی جانب سے 34 نئے امدادی قافلے ہنگامی طبی سامان لے کر غزہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ جنوبی غزہ کی پٹی کے ہسپتالوں اور صحت کے مراکز میں فلسطینی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی مہم کا ایک حصہ ہے۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی سینٹر فار کلچر اینڈ ہیریٹیج نے، جو غزہ کی پٹی میں شاہ سلمان مرکز کا ایگزیکٹو پارٹنر ہے، متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر امداد کی تقسیم کی تیاری میں مصروف ہیں۔ جرمنی میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات میں انتہائی قدامت پسند جماعت CDU کامیاب۔ جرمنی میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات میں انتہائی قدامت پسند جماعت کرسچین ڈیموکریٹک یونین نے برتری حاصل کر لی۔ ایگزٹ پول کے مطابق فریڈرک مرز کی CDU کو 28.5% ووٹ ملے ہیں، جبکہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت متبادل برائے جرمنی یا AfD کو 20.28% ووٹ ملے ہیں اور وہ جرمن پارلیمنٹ کی دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، جبکہ سابق چانسلر اولف شولز کی جماعت SPD کو 16.4% ووٹ ملے۔ اولف شولز نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ اس کے علاوہ
وہ گرین پارٹی 11 اس کے علاوہ گرین پارٹی 11.6% ووٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہی۔ یوکرین کے صدر نے امریکہ کو اچانک آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ ولادیمیر زیلنسکی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ جنگ پر خرچ $500 ارب تو کیا $100 ارب بھی واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے یورپی رہنماؤں کے ساتھ آج سربراہ اجلاس کا بھی اعلان کیا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کے زیر زمین معدنی وسائل کے 50% حصے کے حقوق مانگے تھے، تاہم وہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے معاہدے پر دستخط سے انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ برطانوی میڈیا کا دعویٰ تھا کہ صدر زیلنسکی ڈیل پر بعد میں آمادہ ہو گئے تھے، مگر اب انہوں نے بیان میں واضح کر دیا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی ڈیل پر دستخط نہیں کریں گے جس کی ادائیگی 10 نسلوں کو بھگتنا پڑے۔ فرانس میں روسی قونصل خانے پر حملہ، عمارت کے احاطے میں دھماکہ خیز مواد پھینک دیا گیا۔ پولیس کے مطابق پیر کے روز قونصل خانے کے احاطے میں دھماکہ خیز مواد سے بھری 3 بوتلیں پھینکی گئیں، جن میں سے 2 دھماکے سے پھٹ گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بوتلیں قونصل خانے کے باغیچے میں گریں اور ماہرین ان کے مواد کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد قونصل خانے کے عملے کو کچھ دیر کے لیے عمارت کے اندر ہی رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں اور اس دوران بم ڈسپوزل اسکواڈ نے علاقے کا معائنہ کیا۔ روسی قونصل خانے پر ہونے والے اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یوکرین جنگ، یورپی یونین اور امریکہ آمنے سامنے۔ اقوام متحدہ میں آج اہم ووٹنگ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج یوکرین جنگ سے متعلق 2 الگ الگ قراردادوں پر ووٹنگ ہوگی، جس میں یورپی یونین اور یوکرین کی قرارداد کے مقابلے میں امریکہ نے ایک نیوٹرل قرارداد پیش کی ہے۔ یوکرین اور یورپی یونین کے مشترکہ قرارداد میں یوکرین پر روسی حملے کا ذکر کرتے ہوئے روسی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس امریکی قرارداد میں روس یوکرین تنازعہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جسے مبصرین ایک سفارتی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں۔ لبنان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے لیے جنگی میدان نہیں بن سکتی، صدر نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے ایک ایرانی وفد کو باور کروایا ہے کہ لبنان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے لیے جنگی میدان نہیں بن سکتی۔ ہم اپنی زمین پر دوسروں کی لڑائیاں دیکھ کر تھک گئے ہیں۔ ایران کا یہ اعلیٰ سطح کا وفد بیروت میں حزب اللہ کے مقبول سربراہ حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لبنان آیا تھا۔ وفد نے لبنانی صدر سے بھی ملاقات کی۔ صدر جوزف اون نے ایرانی مہمانوں سے کہا کہ ان کا ملک اپنی سرزمین پر دوسرے ملکوں کی جنگیں ہوتی دیکھ کر اب تھک چکا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی دوبارہ غزہ جنگ شروع کرنے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے دھمکی دے دی ہے کہ وہ غزہ میں کسی بھی وقت لڑائی دوبارہ شروع کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ دھمکی حماس کے بیان کے بعد دی ہے، جس میں تنظیم نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کر کے جنگ بندی معاہدے کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ حماس کا قیدیوں کی رہائی تک اسرائیل سے مزید مذاکرات سے انکار۔ حماس نے قیدیوں کی رہائی تک اسرائیل سے مزید مذاکرات سے انکار کر دیا۔ حماس رہنما باسم نعیم کا کہنا تھا کہ ثالثوں کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی۔ امریکہ اسرائیل پر فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے۔ اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی ملتوی کر کے غلطی کی ہے۔ حماس رہنما نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اسرائیل ہمارے قیدی فوری طور پر رہا کرے۔ حماس کی جانب سے شرائط پر عمل نہ ہونے تک فلسطینی قیدیوں کی رہائی مؤخر رہے گی۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں و معاہدوں پر دستخط۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور صدر الہام علیوف نے معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان اور آذربائیجان میں LNG کی خرید و فروخت کے فریم ورک معاہدے میں ترمیمی معاہدہ ہوا۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو اعلیٰ سطح پر منشیات کا سب سے بڑا سپلائر قرار دے دیا۔ بھارت غیر قانونی منشیات کی عالمی سمگلنگ میں ایک بڑے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے، جس کے ذریعے افیون، ہیروین اور نشہ آور ادویات افریقی اور امریکی ممالک تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ پاک ایران سرحدی علاقوں پر غیر معمولی مغربی سسٹم اثر انداز۔ پنجاب بھر میں بارش کی پیش گوئی۔ پاک ایران سرحدی علاقوں پر غیر معمولی مغربی موسمی سسٹم اثر انداز ہونے کے لیے تیار۔
صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بلوچستان کے مطابق صوبے کے ایران اور افغانستان کے 7 سرحدی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی، جبکہ دوپہر کے بعد بلوچستان کے شمالی بالائی علاقے موسمی سسٹم کے زیر اثر آنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے حکام کا بتانا ہے کہ غیر معمولی موسمی سسٹم 28 فروری تک بلوچستان میں موجود رہنے اور مغربی موسمی سسٹم ملک کے بیشتر علاقوں تک پھیلنے کا امکان ہے۔ سیکیورٹی خدشات، نیو یارک سے دہلی جانے والی امریکی ایئر لائن کی روم میں لینڈنگ۔ سیکیورٹی خدشات پر نیو یارک سے دہلی جانے والی امریکی ایئر لائن کا طیارہ اٹلی کے دارالحکومت روم میں اتار لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جب طیارہ اٹلی کی فضائی حدود کے قریب پہنچا تو سیکیورٹی خدشات اور حفاظتی اقدامات کے طور پر اطالوی جنگی طیاروں نے طیارے کو فضا میں گھیر لیا۔ بعد ازاں یہ پرواز بحفاظت لینڈ کر گئی۔ امریکہ میں اڑنے والی کار کی پہلی پرواز کامیاب، مستقبل اور ٹریفک جام کی پریشانی کا حل سمجھی جانے والی سواری فلائنگ کار نے اپنی پہلی کامیاب پرواز مکمل کر لی۔ 2.5 کروڑ روپے مالیت کی یہ گاڑی عام سڑکوں پر بھی چلائی جا سکتی ہے اور گاڑی کے بونٹ اور ڈگی میں پروپلرز موجود ہیں جو کسی بھی وقت اسے فضا میں بلند کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔